قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اس آیت مبارکہ سے 28ویں پارے کا اور سورۃ المجادلہ کا آغاز ہوتا ہے. المجادلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا دو بندوں کا. یہاں جھگڑا کون سا ہوا؟ گفتگو کا جھگڑا. جھگڑا کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی بیوی جن کا نام تھا حضرت خولہ بنت مالک، انہیں اپنی ماں کہہ دیا، بیوی کو ماں کہہ دیا. میں نے پیچھے اشارہ کیا تھا سورۃ الاحزاب کے شروع میں کہ اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہتے ہیں، اور میں نے گزارش کی تھی کہ 28ویں پارے کے شروع میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا. وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ خاموش رہے. پھر وہ اصرار کر رہی ہے، اور بعض روایات میں کہ آپ نے کہا کہ پہلی شریعتوں کے مطابق تو تمہاری اور اس کی اب علیحدگی ہو جائے گی، تم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور نیا حکم مجھ پہ کوئی جاری نہیں ہوا. وہ بار بار کہنے لگی کہ میرے لیے کچھ کریں، تو آپ خاموش رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت مبارکہ نازل فرما دی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ساتھ اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ بڑا سننے والا اور نگاہ رکھنے والا. اس واقعہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی بڑی حمد اور تعریف ہے کہ اللہ کا سننا ساری آوازوں پہ وسیع ہے. میں بھی کمرے کی ایک جانب میں کھڑی تھی، میں اس عورت کی بات نہیں سن سکی جو نبی کریم کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی. میں بھی کمرے کے کونے میں تھی، میں نہیں سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا حکم جاری کر دیا، اور میں سنو، جو تم میں سے اپنی بیوی کو ماں کہہ دے وہ ماں نہیں بڑھ جاتی. ماں تو وہ ہے جس نے جنم دیا ہے، لیکن کہنے والے نے بڑی بری بات کہی، جھوٹی بات کہی، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. لیکن اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے کفارہ ادا کرے. کفارہ یہاں پہ بیان فرمایا کفارہ یہ ہے کہ ایسا کہنے والا مرد ایک غلام آزاد کرے. اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. مسلسل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر اگلے دن پھر رکھنا ہے، اور وہ نئے سرے سے شروع ہوں گے، پچھلے ختم ہو گئے. مسلسل کا مطلب ہے وقفہ نہیں ہوگا. یہ دوسری بات ہے. اور اگر یہ نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. فرمایا ان تینوں میں سے ایک کام کرے گا انسان تو پھر اس کے لیے اپنی اس بیوی کے ساتھ تعلق زوجیت حلال ہو جائے گا. اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرمایا. پھر اگلی آیات میں چونکہ یہ سورت مدنی ہے اس لیے احکام شرع پہ مشتمل ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سرگوشی کی ممانعت فرمائی. سرگوشی ہوتی ہے کان میں بات کرنا. ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں ہوتے تو کوئی منافق آ جاتا، آ کے نبی کریم کے کان میں بات کرتا. اب صحابہ کرام پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے، تو منافق جان بوجھ کے ایسا کرتے کہ مومنوں کو پریشان کرے، حالانکہ بات بھی کوئی نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان آئندہ کے لیے حکم یہ ہے کہ جس نے نبی کریم کے ساتھ کان میں بات کرنی ہو وہ بات کرنے سے پہلے صدقہ لے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، پھر نبی کریم کے ساتھ بات کر سکتا. اب یہ جو ہے
یہ بات منافقوں کے لیے امتحان بن گئی. وہ شرارت تو کرنا چاہتے تھے لیکن مال خرچ کرنا ان کے لیے موت تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. لہذا یہ جو طریقہ اللہ نے بیان فرمایا، اس کی وجہ سے منافقین سرگوشیوں سے باز آ گئے. جب منافقین سرگوشیوں سے باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب تم یہ صدقہ چونکہ دے نہیں سکتے، اللہ نے معاف کر دیا. اب تم میں سے کسی نے نبی کریم کے ساتھ کان میں بات کرنی ہو تو کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ایک رستہ بند کر دیا. لیکن روایات میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ الگ بات کرنے کی، وہ جو بات کرتے کھل کے کرتے. لیکن ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دوران ضرورت پڑی اور حضرت علی فرماتے ہیں اہل ایمان میں سے میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے صدقہ دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کی اور سرگوشی کی. اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان آپ کوئی ایسی قوم نہیں دیکھیں گے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر ان کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. جو سچا اور پکا مومن ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ سکتا. فرمایا چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بیٹے اور رشتہ دار قبیلے والے کیوں نہ ہو. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے سچے مومنوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، لہذا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے. اللہ کریم نے یہاں اہل ایمان کی دوستی اور دشمنی کا معیار ذکر فرما دیا. سورۃ الحشر مدنی سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کا ذکر فرمایا اور یہ وہ حشر ہے جو یہود کے قبائل کا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہلے حشر کے نام سے تعبیر کیا. میں نے پیچھے اشارہ کیا تھا سورۃ الاحزاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مومنوں کے خلاف جنگ کے لیے کافر کئی لشکر لے کے مکہ سے آ گئے اور مدینہ شریف کے قریب جو یہودی قبائل آباد تھے ان کے ساتھ بات یہ طے ہوئی تھی کہ اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم مل کے اکٹھے دفاع کریں گے. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ کافر بہت سارے آ گئے تو وہ پھر گئے اور کافروں کے ساتھ مل گئے. تو پھر اس کے نتیجے میں ان کی جو رسوائی ہوئی، جو حشر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ اہل ایمان تمہارا روب ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے. فرمایا یہ لڑ نہیں سکتے اور آپ انہیں اگر دیکھیں کہ اکٹھے ہیں، نہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں اور یہ لڑائی سے بھاگنے والے ہیں، اہل ایمان کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا اہل ایمان اللہ سے ڈرا کرو اور ہر شخص اس بات پہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا عمل کیا. آج کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے انسان بڑا کچھ کرتا ہے، لیکن فرمایا کل کے لیے کیا کیا. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے دانا اور سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا حساب کر لے اور کل کے لیے عمل کر لے. آج کے لیے تو سارے کرتے ہیں. فرمایا پھر تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بلا دیا. لہذا مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ یاد ہے اس کو اپنا آپ یاد ہے، جو اللہ کو بھول گیا وہ اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے آپ کو اس طرح بھول گیا کہ اسے پتہ نہیں میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے بنانے والے نے کیوں بنایا ہے اور اس نے پھر بلانا ہے، زندگی کا حساب لینا ہے. یہ ساری چیزیں اسے بھول جاتی. اور جامع صغیر میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا اور جس نے اپنے آپ کو بلایا اس نے رب کو بلایا، جس نے رب کو بلایا اس نے اپنے آپ کو بلایا. لہذا رب کی پہچان میں انسان
انسان کی اپنی پہچان ہے اور اپنی پہچان میں رب کی پہچان ہے۔ آج کے بیان میں آخری سورت ہے الممتحنہ، یہ مدنی سورت ہے۔ الممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ امتحان لینے والی کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس صورت مبارکہ کا تناظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آ گئے۔ جب مدینہ شریف آ گئے تو بعد میں مکہ سے اکا دکا لوگ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینے آنے لگے، مرد بھی آنے لگے اور بسا اوقات عورتیں بھی آتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی عورت مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا امتحان لے لیں۔ یہ صورت ہے امتحان لینے والی، آپ اس کا امتحان لے لیں۔ اس لیے کہ اس واقعہ سے پہلے اور اس واقعہ کے بعد تاریخ میں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ عورتوں کی کسی چال نے قوموں اور ملکوں کے حالات بدل کے رکھ دیے۔ لہذا فرمایا اگر عورتیں آئیں تو امتحان لے لیں۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیں کہ سچی مومنہ ہے، اس سے کوئی سوالات کر لیں، باتیں پوچھ لیں، اس کا امتحان لیں۔ فرمایا اگر آپ دیکھیں کہ سچی مومنہ ہے اور وہ وہاں کافر خامد چھوڑ کے آئی ہے تو فرمایا اگر اس کے پیچھے اس کا کافر خامد آ جائے اور آ کے کہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کا حق مہر دیا ہوا ہے، تو فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو واپس نہیں بھیجنا، اور اگر کافر خامد حق مہر کا مطالبہ کرے تو آپ اس کے پیسے دے کے اس کی جان چھڑا دیں، اس کو کہیں کہ یہ عورت واپس نہیں جائے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ عمل کیا۔ اس کو الممتحنہ کہتے ہیں، امتحان لینے والی۔ یہاں پہ امتحان کا ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں پہ حکم فرمایا کہ جو کوئی عورت آئے آپ پہلے اس سے امتحان لے لیں، باتیں پوچھ لیں، پھر اس سے بیعت لے لیں۔ فرمایا اگر عورت بیعت کرنا چاہے اس سے بیعت لے لیں۔ اب بیعت کس طرح ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں لگا۔ آپ بیعت لیتے تھے زبان کے ساتھ، کلام کے ساتھ، عورتوں سے بیعت۔ آج جو جھوٹے پیر بنے ہوئے دنیا میں وہ عورتوں سے بھی بیعت لیتے ہیں ہاتھ ملا کے، اور عورتوں کے ساتھ وہ کئی غیر اخلاقی افعال کرتے ہیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ طریقہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے جس عورت سے بھی بیعت لی کبھی ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا، آپ صرف کلام سے بیعت لیتے تھے۔ لہذا اس صورت کو اس وجہ سے الممتحنہ کہا کہ یہ امتحان لینے والی ہے عورتوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی ہمارا آج کا بیان ختم ہوا۔ آئندہ گفتگو انشاءاللہ سورہ الصف سے شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔